کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، یہ جو بیلنس آف پاور کی ایک تھیوری ہے جو اتنی پرانی جتنی انسانی تاریخ ہے، اور بیلنس آف پاور کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی ملک کو یا اپوننٹ کو ملیٹریلی طاقت میں کسی لحاظ سے بھی اگر وہ بہت آگے چلا جائے گا تو لڑائیاں ہوں گی، اور اگر آپ بیلنس آف پاور کریٹ کریں گے تو امن رہے گا، بیکاز اس کو خطرہ ہوگا کہ مجھے بھی اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی. انفارچونیٹلی جب پاکستان بنا اور ہمارے حصے میں ہر چیز بالکل نہ ہونے کے برابر تھی، تعلیم میں پیچھے تھے، صحت میں پیچھے تھے، یہ جو ڈیفنس پروڈکشن کی فیکٹریاں تھی جو گولہ بارود بناتی ہیں، یہ بھی اس وقت 16 تھی، اور 16 کی 16 وہ ساری انڈیا میں تھی، وہ سینٹرل انڈیا اور ایسٹرن انڈیا میں. ہمارے پاس 303 رائفل کی گولی بنانے کا بھی کوئی نہیں تھا، لیکن ہم نے چونکہ اللہ کے نام پہ یہ ملک حاصل کیا اور اس کی تخلیق اور کریشن رمضان کے آخری عشرے میں ہوئی جو نزول قرآن کا عشرہ تھا، اور یہ ایک اتفاق نہیں تھا، یہ اللہ کا ایک انتخاب تھا، اور دیٹ از وائی ہمیں اس کو تسخیر کوئی نہیں کر سکتا تھا. تو ہوا یہ کہ جب انڈیا کی طاقت بڑھنی شروع ہوئی اور آپ کے پاس وہ بیلنس نہ رہا، تو 1971 میں ہمارا جو 1000 میل دور پورشن تھا اور اس کے چاروں طرف تینوں طرف انڈیا تھا، ایک طرف سمندر تھا، اور ہم ایک انٹرنیشنل کنسپریسی اور کچھ اپنی غلطیوں کی وجہ سے انہوں نے اس پاکستان پہ حملہ کیا ہے، گرین سگنل کسی نے دیا تو وہ ختم ہوا. وہ بڑی دکھ دہ بات تھی ہمارے لیے، سکوت ڈھانسا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں چونکہ ڈاکٹر ایکیو خان صاحب سے بڑی میری ایک ایفیلیشن رہی ایز اے چیئرمین پاکستان آرڈننس فیکٹریز بھی، چیئرمین پاکستان اسٹیل مل، بڑی دور سے میں نے جو کتابیں بھی لکھی فکر و خیال اس کے اوپر بھی انہی کی رائٹ اپ ہے ڈاکٹر صاحب کی، اور بڑا حوصلہ مجھے دیتے تھے کہ آپ کے رائٹ اپ پہ میں بڑا خوش ہوتا ہوں وغیرہ وغیرہ. تو جیسے ہر انسان، ہر پاکستانی کے دل کے اندر ایک من تھی کہ یہ ہندو بنیا جو ہے اس کا مقابلہ ہمیں کرنا چاہیے، اسی طرح ڈاکٹر ایکیو خان صاحب کے دل میں بھی خلش تھی، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ کچھ اس کا ہمیں کرنا چاہیے، خواہ وہ ادھر نہیں بھی تھے. یہ جو سکوت ڈھاکہ ہے اس کے اوپر ضمیر جعفری صاحب ہمارے ایک فوج کے ریٹائرڈ کرنل اور بڑے ایک مزاحیہ بھی اور سیریس شاعر بھی، تو انہوں نے جو کچھ کہا انہوں نے سمندر کو کوزے میں باندھ دیا. انہوں نے یہ کہا کہ نیازی نے اروڑا کو باچشم تر کیا پیش جو اپنا ریوالور، تو ایک پل میں صدیوں کا خون ہو گیا کہ سرے پاک پرچم نگوں ہو گیا. اور انہوں نے کہا کہ علم اپنا سر جس کی چھاؤں میں تھا وہ کانٹوں پہ مٹی پہ پاؤں میں تھا، اور یہ جانباز لشکر نہ کھاتا شکست مگر تھا قیادت کا کردار بس، اور عزائم تو بیدار سینوں میں تھے مگر سانپ بھی آستینوں میں تھے. تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ 74 میں انڈیا نے نیوکلیئر کا وہ دھماکہ کر دیا، اور ساتھ ہی ہماری قیادت نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے، یہ اس وقت پولیٹیکل قیادت تھی، ان کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے یہ سوچا کہ ہمیں اس کا کو کاؤنٹر کرنا چاہیے. اس وقت جو مرد مجاہد سامنے آئے وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان تھے، ڈاکٹر ایکیو خان تھے، جنہوں نے آ کے یہ بیلنس آف پاور جس تھیوری کا میں نے ذکر کیا ہے اس کے اندر جان ڈالی، اور وہ حب الوطنی کے جذبے سے سرشار تھے. اب بھی جب وہ حراست میں تھے تو میں کئی دفعہ جب مجھے انہوں نے بلایا میں ان کے پاس گھر گیا، انہوں نے کبھی ہمیشہ تقریباً ڈنر پہ مجھے بلا لیتے تھے اور ٹیلی فون پہ بھی بات کرتے تھے. اور پھر جب یہ ایٹم بم کی تیاری ہو رہی تھی تو اس وقت آپ کو پتا ہے کہ پاکستان آرڈننس فیکٹری جو ہے وہ مدر انڈسٹری ہے،
اور یہ اللہ کا کرم ہے جو کچھ بھی ہم اپنے طور پہ ٹیکٹیکل لیول پہ جو تعاون تھا یہ ہماری اپنی فیملی کا ایشو تھا, یہ پاکستان کا ایشو تھا. اور جو ڈاکٹر صاحب کی ان کاوشوں کی وجہ سے جو پاکستان کے ڈیفنس کو بوسٹ ملا, اس سے پاکستانی قوم بھی نازا نہیں ہے بلکہ پوری مسلم دنیا جو ہے اس کا سر فخر سے بلند ہوا کہ ایک پاکستان جیسے ملک ہے ہمیں یہ طاقت ملی. اور میں آپ کو یہ بتاتا ہوں صرف کی بات کہ میں جس ملک میں بھی گیا انہوں نے اس کے اوپر ایک فخر کا اظہار کیا, ہمارے مسلمان ملکوں نے, اور خوشی کا اظہار کیا. تو ڈاکٹر صاحب کے متعلق ابھی یہ جو ہے نا چھوٹی موٹی باتیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا, یہ ایسے رف ریف ایسی باتیں کرتے ہیں, یہ کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب اللہ کے کرم سے ان کا دل جو تھا وہ شیروں والا دل تھا, وہ ایک کشادہ دل, وہ ایک فلم تھراپسٹ, وہ ایک غریبوں کی مدد کرنے والے, وہ ایک حب الوطن انسان تھے. تو انہوں نے جنہوں نے پاکستان کو ایک ایسی طاقت بنا دیا کہ انڈیا جیسا ملک جو ہے اس کی ٹانگیں کانپے گی اگر وہ پاکستان کی طرف دیکھے گا. تو میرے خیال ہے آج بھی تاریخ اس کو کبھی بھول نہیں سکے گی کہ ڈاکٹر ایوب خان کی پاکستان کے لیے کیا خدمات ہیں. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو فریڈم آف ایکشن دینی ضروری تھی. یہ کام اگر ہم بیوروکریسی کے نیچے رکھیں گے تو وہ نہیں ہوگا. آپ کو ادھر ہے, ادھر آپ کا آڈٹ آ گیا, ادھر آ گیا, ادھر آ گیا. آپ کو فری ہینڈ ملنا چاہیے. جب آپ کو فری ہینڈ ملتا ہے تو آپ ڈیلیور کرتے ہیں, آپ ٹرسٹ کریں بندے پہ, اس پہ چھوڑ دیں. جتنے پیسے مانگے وہ کم ہے اس بات سے. چونکہ میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بیٹھتا تھا تو ہم سوچتے تھے کہ اس ملک نے ہمیں کیا کچھ دیا ہے. میرے جیسا بندہ ایک جنرل بنا, ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میری اتنی عزت, اور لوگ پوجا کی حد تک جاتے ہیں, ڈاکٹر صاحب کو ایک اللہ کا ولی مانتے ہیں, ڈاکٹر صاحب کو ایک اپنا راہبر مانتے ہیں. تو ہم بیٹھ کے سوچتے تھے تو ہمیں احمد ندیم قاسمی کا وہ شعر یاد آتا تھا کہ بہت سا قرض مشیت کا ہے میرے سر پر, میں ساری کیوں نہ کٹا دوں کہ کچھ ادا ہو جائے. دیکھیں اور یہ آج بھی وہی صورت ہے. دیکھیں کچھ لوگ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں, دائیں کی بات کریں گے, بائیں کی بات کریں گے. ہم اللہ کے کرم سے ایک ہیں. اور میں نے 38-40 سال فوج میں نوکری کی, پھر میں نے یہ POF کا ادارہ 5-6 سال چلایا, پھر اسٹیل مل ایز اے ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل چلایا. آنیسٹ ٹو گاڈ میں آپ کو بتاؤں, آپ اللہ کا یہ کرم ہے اور میرے لیے یہ فخر ہے کہ میں پاکستان کی سرزمین پہ پیدا ہوں. پاکستان ہمارا وطن ہے, پاکستان ہمارا فخر ہے, اور اس کے اندر ہمیں ہینڈ ان گلو آپس میں مل کے ہمیں آگے چلنا ہے. اور اس کے اوپر میں آپ کو یہ وثوق سے کہتا ہوں کہ جو ڈاکٹر ایوب خان ہمارے ہیرو تھے, ہیرو ہیں, اور وہ ہیرو رہیں گے. اور یہ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے میں کہہ رہا ہوں, اور اس کے اندر کوئی دوسری بات نہیں ہے. دوسرا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ابھی آگے دیکھنا ہے. آگے ڈاکٹر صاحب کے جو یہ مطالبات کیے میں فلی انڈورس کرتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کے نام کے وظائف بھی ہونے چاہیے ان ہار لڑکوں کو اور بچوں کو جن کو یہ اچھے ادارے جو ہیں ان کو فائنانس کریں اور باہر بھیجیں تاکہ وہ علم حاصل کریں, کیونکہ علم کے بغیر کچھ نہیں ہے. اور اس کے اوپر میں یہ کہتا ہوں کہ اپنی جو میری زندگی کا نچوڑ ہے وہ یہی کہتا ہے کہ آپ کو آگے زر اور دولت نہیں لے کے جا سکتا. کئی ادروائز آپ دیکھیں نا مسلم دنیا میں کتنی گیس اور تیل کے کنویں ہیں, لوگ کہتے ہیں پیچھے کیوں ہیں. یہ پیچھے اس لیے ہے کہ کردار کی کمزوری ہے, آپ کی کنوکشن, آپ کا کیریکٹر, دوز میٹر. وہ علامہ اقبال نے بڑا اچھا کہا کہ سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے. زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں, گر جہاں میں میرا جوہر آشکار ہوا کلندری سے ہوا ہے, کلندری سے نہیں. آپ یہ دیکھیں کہ اور آنیسٹ ٹو گاڈ میں یہ سمجھتا ہوں لوگ ہم لمبی کار, بڑی کوٹھی, ادھر ادھر, I think that or they don't matter. What matters is عبد القیوم, what matters is AQ خان. یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ کی نیتوں کا بھیس وہ جو ہے وہ کیا ہے. اس لیے اگر ہمیں آگے جانا ہے تو کردار کی بلندی ہونی چاہیے. میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا, ابھی مغرب کا بھی ٹائم ہو گیا, نماز پڑھنی ہے. اور اس کے اوپر
اگر اپنی اونچی پرواز پاکستان نے کرنی ہے نا، جس کے لیے ہم اپنے خون کی آخری قطرہ دینے کو تیار ہیں، خواہ فوجی ہے غیر فوجی ہے، سب مجاہد ہیں، بزنس کمیونٹی کے لوگ، پولیٹیکل لوگ، آپ کے صحافی برادری، آپ کے ہم پاکستان سے محبت کرنے والے، لیکن اس کو ہم آگے تب لے کے جائیں گے اونچی پرواز پہ کہ ہم اس کا رخت سفر ساتھ لے کے چلیں. اور رخت سفر کیا ہے؟ ایمان کی طاقت، آنیسٹی، ڈیووشن، ڈیڈیکیشن اور اتحاد. آپس میں جڑ کے ایک دیا جلانے سے آپ نے لاکھوں دیے جلائے. قیامت ندیم قاسمی کے اشعار پہ میں ختم کروں گا کہ عزم سفر کیا ہے تو رخت سفر بھی پا، اور منزل ہے آسمان تو بے بالوں پر نہ جا. لاکھوں چراغ لا کہ ہوا تیز ہے بہت، صرف ایک دیا جلا کے سرے راہ گزر نہ جا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مصطفی رضاکار برادر مدر سلیم حجازی صاحب اور دیگر ہمارے جتنے بھی دوست، تمام مہمانان گرامی قدر جنہوں نے آج کے اس پروگرام کے لیے وقت نکالا، میں مصطفی تحریک کی جانب سے ایک مرتبہ پھر